السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عشق و محبت کی زندگی کا مطالعہ کرے تو معلوم چلتا ہے کہ ایسے ایسے واقعات عشق رسول کے ملیں گے جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سینے میں محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک دن میں بے شمار خطوط آتے تھے اور خدام اسے پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی وہابی گستاخ رسول نے اس خط میں گالیاں لکھ کر امام احمد رضا کو بھیجا، تو وہ خادم صاحب نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آج ایک ایسا خط آیا ہوا ہے جس خط میں آپ کو گالی لکھا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، اس میں آپ کو لعن و طعن کیا ہے۔ تو جیسے ہی میرے امام عشق و محبت کے امام جیسے ہی یہ سنا کہ اس گستاخ رسول نے، وہابی نے اس خط میں گالیاں لکھ کر بھیجا ہے، تو امام احمد رضا کے چہرے پر رونق چھا گئی، خوشی اور مسرت سے نورانی چہرہ جگمگا اٹھا، آپ کا چہرہ گلبن باغ کی طرح کھل اٹھا، آپ کا رخ زیبا فرحت و مسرت سے چمک اٹھا، لب مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خادم حیران ہو جاتا ہے اور عرض کرتا، حضور آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ دیوبندی نے آپ کی تعریف نہیں کیے، اس گستاخ رسول نے آپ کو دعائیں نہیں دیے بلکہ گالیاں لکھ کر بھیجا ہے۔ تو میرے امام عشق و محبت کے امام نے کہا، ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ دیوبندی جس وقت مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوگا، وہ گستاخ رسول جس وقت مجھے گالیاں لکھا ہوگا، اس وقت میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے اپنی زبان کو روکے رکھا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں اس واقعے پہ کہ امام عشق و محبت گالیاں سننا تو پسند کرتے ہیں، اپنی توہین برداشت ہے، لیکن محبوب کی توہین یہ ہرگز برداشت نہیں ہے۔ یعنی وہ وہابی خط میں گالی لکھ کر بھیجا، امام اپنے لیے گالیاں تو سن لیتے ہیں، مگر کوئی ایسا شخص ہو جو امام کے نبی، ہم سب کے نبی، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے، یہ امام کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح یہ تو عشق رسول کا ایک واقعہ ہے۔ مزید سماعت کرتے ہیں، امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سادات سے بہت محبت کیا کرتے تھے، سید زادوں سے محبت کیا کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہوتے ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس قدر خیال فرماتے تھے کہ جب کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سب کو ایک ایک عطا کرتے، اور سید صاحبان کو، جو سید حضرات ہوتے، انہیں اعلیٰ حضرت ایک نہیں بلکہ دو دو دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے سید صاحبان آئے، سید حضرات آئے، تو ہمیں بھی ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ان سے ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الجامع الصغیر کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا بدلہ اسے عطا کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم بدلہ دیں تو ہمیں چاہیے کہ آل رسول سے حسن سلوک سے پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، سید حضرات سے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیش آئے، تو انشاءاللہ ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پہ اجر بھی دیں گے۔ اور مزید یہ بھی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے رفقائے دعوت کے ساتھ، اپنے تلامیذہ کے ساتھ، اپنے چند احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے
वाज व नसीहत फरमा रहे थे और इसी दरमियान सामने से एक बच्चा गुजरा तो आला हजरत ने उसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर कुछ देर हुआ फिर खड़े हो गए, फिर कुछ देर हुआ फिर खड़े हो गए। तो किसी ने पूछा, इमाम आप बार बार खड़े होते और बैठते हैं। तो उस वक्त मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत के इमाम ने इरशाद फरमाया कि बगल की गली में एक बच्चा है जो आले रसूल है, जो सैयद ज़ादा है, वो आता है सामने तो मैं उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो जाया करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाया करता हूँ। देख नहीं रहे बल्कि इमाम के पीछे है, मगर इमाम की निगाहे विलायत के जरिए मालूम है कि पीछे जो चलने वाला बच्चा है वो मामूली बच्चा नहीं बल्कि आले रसूल है, सैयद ज़ादा है। तो इमाम सैयद ज़ादा की ताजीम के लिए फौरन खड़े हो जाते। तो हमें भी चाहिए कि सैयद ज़ादों की हम ताजीम करें। अल्लाह हमें इनकी ताजीम करने की तौफीक नसीब फरमाए और आला हजरत के अता करदा उसूल पे जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।